رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطاں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کل کی محفل میں جو حضرات تشریف لائے ہوں گے انہوں نے کل سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث کریمہ ہے جس میں فلیس منی یا فلیس منا یہ الفاظ آئے ہیں، اور اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں یا وہ میرا نہیں، اور جہاں جہاں فلیس منی یا فلیس منا فرمایا گیا تو اس سے مراد کل آپ نے اس کی تشریح سن لی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ میری جماعت سے نہیں، یعنی معاذ اللہ ان کام کے کرنے والوں کو یا جو چیزیں اللہ کے حبیب نے منع کیا ہے اس سے نہ رکنے والوں کو حضور علیہ السلام نے اسلام سے خارج نہیں کیا، بلکہ اپنی جماعت سے یا اپنے پسندیدہ امتیوں کی فہرست سے خارج کیا، یا ان سے بیزاری کا اظہار کیا، یا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اپنی سوسائٹی سے نکال کر باہر کر دیا۔ جس طریقے سے آپ کوئی ایسا کام کسی کو کرتے دیکھتے ہیں جو کام آپ کے لیے آر کا سبب ہو یا آپ اس کو اپنے لیے بہت برا تصور کرتے ہوں، تو ایسی صورت میں کبھی باپ اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، لوگ اپنی برادری سے کسی کو باہر نکال دیتے ہیں، لوگ کسی کو اپنی جماعت سے باہر نکال دیتے ہیں۔ رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو برادری سے باہر کیا، یا ان لوگوں کو جماعت سے باہر کیا، یا ان لوگوں کو اپنی محبوبیت کی فہرست سے باہر کیا جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہے۔ میں نے کل کچھ چیزوں کا ذکر کیا تھا، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے تو کل 3 یا 4 احادیث کا مفہوم پیش کیا گیا تھا۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ بدشگونی کرے ان لوگوں کو حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، برا شگون لے حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی لیے اسی طرح سے ایک اور بات کہی گئی تھی کہ جو کسی کو دھوکہ دے، اس کا تذکرہ آیا تھا نہیں آیا تھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو دو میاں بیوی کے اندر اختلاف پیدا کرے، لڑائی جھگڑا پیدا کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس طریقے سے 3 باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور آج جس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بڑا چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور جو چھوٹا بڑے کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنی جماعت سے باہر کیا۔ بھائی برادری کے لوگ کسی کو جماعت باہر کر دیں تو سماج میں اس کی عزت نہیں رہ جاتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص کو اپنی جماعت سے یا اپنے محبوبوں کی جماعت سے خارج کر دیں، دنیا اور آخرت میں وہ عزت کیسے پا سکتا ہے؟ یہاں کتنی عبرت کا مقام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے بڑوں کی تعظیم نہ کی،
اور جس نے چھوٹوں پہ شفقت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اے انس، چھوٹوں سے پر شفقت کیا کر، چھوٹوں پر پیار کی نظر سے دیکھا کر اور بڑوں کا احترام کیا کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو چھوٹوں پہ شفقت کرے اور بڑوں کا احترام کرے، ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ اگر حضور علیہ السلام کا پڑوس جنت میں چاہیے، بڑوں کا احترام کرو، بڑوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ آج دونوں چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، بڑوں کے اندر جذبہ نہیں کہ چھوٹوں پہ شفقت کرے، اور چھوٹوں کے اندر جذبہ نہیں کہ بڑوں کی تعظیم کرے۔ محلے کے بڑے لوگ چھوٹوں کو کسی گنتی میں نہیں لیتے، کوئی اہمیت نہیں دیتے، یا جو لوگ بڑے بوڑھے ہیں ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی دھکاتے اپنی اپنی چلاتے ہیں، اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو نہیں گنتے۔ نو عمر لڑکے محلے کے بڑے بوڑھوں کی مزہ لیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی ہجو کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کا برتاؤ کرتے ہیں۔ سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمایا گیا اگر تم نے کسی بوڑھے کا احترام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ تو بوڑھے کا احترام کر رہا ہے، جب تو بوڑھا ہوگا تو میں لوگوں کے دل میں تیرا احترام پیدا کر دوں گا، تیری تعظیم پیدا کر دوں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک کوئی انسان بڑا اور آپ چھوٹے، یعنی آپ نے بڑے آدمی کا احترام نہیں کیا تو حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جب کوئی عام بڑے آدمی کا آپ احترام نہ کریں تو حضور علیہ السلام آپ کو اپنی برادری سے، جماعت سے باہر فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ اپنے ماں باپ کا احترام نہ کرے، جو اپنے ماں باپ کی تعظیم نہ کرے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں کی فہرست میں یا وہ مسلمانوں کی برادری کے اندر کس طریقے سے شامل ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آج اگر بچے چھوٹی سی غلطی کریں تو لوگ ان کو مارنے پیٹنے لگتے ہیں، شفقت نہیں کرتے۔ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر کیسے پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک باغ میں فرماتے ہیں کہ تم لوگ دوڑ کر کے آؤ اور دوڑ کر کے میرے قریب آؤ، جو پہلے آئے گا دوڑ کر کے میں اس کو انعام عطا کروں گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان میں میوے تقسیم فرماتے۔ تو حال یہ ہوتا کہ بچے جب دوڑ کر کے آتے تو کوئی حضور کے سینے پر گرتا، کوئی حضور کے پیٹ شریف پر گرتا، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بدن اقدس سے آ کر چمٹ جاتا۔ حضور علیہ السلام بچوں کے ساتھ شفقت فرماتے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ آج لوگ اگر شفقت کرتے ہیں تو اپنے بچے پر کرتے ہیں، دوسروں کے بچے پہ شفقت نہیں کرتے، دوسروں کے بچوں سے لوگ پیار نہیں کرتے۔ یعنی لوگ اتنے خود غرض ہو گئے، دین نکلتا جا رہا ہے، دین سمٹتا جا رہا ہے، دین کتابوں میں قید ہوتا جا رہا ہے۔ اگر دو بچے لڑائی کر رہے ہوں تو اپنے بچے کو جس نے مارا، آپ بڑے ہیں پھر بھی آپ اس کو مار دیتے ہیں، شفقت کا جذبہ نہیں، پیار کا جذبہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو بڑا چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور جو چھوٹا بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں سے منہ چلاتے ہیں، بڑوں کو برابر کی گالیاں دیتے ہیں، بڑوں کے ساتھ معاذ اللہ بدسلوکی کرتے ہیں۔ اگر ایک بڑا آدمی اور ایک چھوٹا دونوں آپس میں ٹکرا جائیں سائیکل ہی سے یا بائک سے، تو چھوٹا بچہ کہتا ہے تجھے دکھتا نہیں؟ یہ حال ہے۔ یعنی ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہی نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب یہ ہے 5 ٹائم کی نماز پڑھ لو اور داڑھی رکھ لو، اسی کا نام دین ہے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ یاد رکھیں اسلام مکمل دین ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، داڑھی اور ٹوپی کے علاوہ بھی ہمیں کچھ سکھایا ہے، اور آج ہم اس سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دھوکے کا مطلب کیا؟ دھوکہ، جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ بہت توجہ سے سننا، یہ ہم میں سے نہیں کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ حضور نے ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کیا ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی محبوب جماعت سے ان کو خارج کر دیا ہے، اسلام سے نہیں، اپنے محبوبوں کی جماعت سے۔ حضور جن سے بیزاری کا اظہار کر دے، نہ اس کی دنیا کامیاب ہے نہ اس کی آخرت کامیاب ہے۔ حضور کی نظر پھر جائے تو انسان برباد ہو جائے، حضور نظر پھیر لے تو انسان برباد ہو جائے۔ حضور جس کو اپنی محبوبوں کی فہرست سے نکال دے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اس لیے بہت توجہ سے سننا اور غور کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ دھوکے کا مطلب کیا؟ اصل کو چھپا کر کچھ اور پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں دھوکہ۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی چیز بیچنے چلے ہیں، آپ نے اس کے عیب کو چھپا دیا ہے، وہ عیبی، اور آپ اس کو خوبصورت بنا کر پیش کر رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام بازار میں تشریف لے گئے، کچھ لوگ غلہ اناج بیچ رہے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈالنے کے بعد دیکھا کہ اس کے اندر نیچے کا جو غلہ ہے، جو اناج ہے، وہ بھیگا ہوا ہے اور اوپر کا سوکھا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے گیلا اوپر رکھنا چاہیے تھا، تاکہ لوگ جو ہیں تجھ سے دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طریقے سے عام طور پر لوگ کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں، کسی سے بھی مال لیتے ہیں، مال لینے کے بعد اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ لوگ اکٹرائے زکوٰۃ چوری کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ جو ٹیکس ہوتا ہے چوری کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ نے حکومت کی کوئی چیز چوری کی، توجہ فرمائیں، مثال کے طور پہ آپ نے ایک آدمی کی کوئی چیز چوری کی، کسی کا موبائل چرا لیا، تو آپ مجرم، یعنی آپ نے اس کی حق تلفی کی۔ لیکن اگر آپ نے حکومت کی کوئی چیز چرائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنے لوگ ملک میں بستے ہیں آپ نے ان سب کی حق تلفی کی ہے۔ اتنا سخت حکم ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے لوگ جو ہیں دھوکہ دیتے ہیں کاروبار میں، کبھی کبھی بیوپاریوں کا لے کر کے لوگ کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، اور پھر علماء سے آ کر کے کہتے ہیں مولانا وہ کافر تھا اس لیے میں نے اس کا ڈبا دیا۔ یاد رکھیں فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر کا مال بھی جو ہے آپ دھوکے سے نہیں لے سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر آپ نے اسی طرح کافر کے مال کو دھوکے سے لینا اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، تب تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام وہ مقدس دین ہے جس نے کافر سے کیے ہوئے وعدے کو بھی نبھانے کا حکم دیا ہے اور کافر کے ساتھ دھوکہ کرنے سے منع کیا ہے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ احد بدر کا موقع ہے، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 313 ہے، ادھر 1000 کا لشکر ہے۔ اب بتائیں مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہوگی، فوجیوں کی مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہوگی، عسکری کی مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہوگی، افراد کی، اس لیے کہ 3 گنا لشکر ادھر زیادہ موجود ہے اور اس طرف 313 موجود ہے، ایک ایک فرد کی ضرورت ہے۔ ایسے میں 2 مسلمان آتے ہیں اور آنے کے بعد رسول پاک سے ملاقات کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مدینہ منورہ سے بدر کی طرف آ رہے تھے تو ہمیں کافروں نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کیا تم بدر میں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا ہاں ہم بدر میں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تو تم محمد عربی کا ساتھ دینے جا رہے ہو؟ تو ہم نے ان سے وعدہ کر لیا کہ دیکھو ہم بدر میں تو جائیں گے لیکن ہم محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی ان کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ تو یا رسول اللہ ہم نے تو ان سے یوں ہی ایسے ہی ان کو کہہ دیا کہ ان کو جو ہے وہ ہم دھوکے میں رکھیں، ان کو یوں ہی
ہی کہہ دیا کہ ہم محمد عربی کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، میرے آقا علیہ السلام ہم نے تو وہ کافر تھے، ہم نے یوں ہی کہہ دیا، لیکن ہمارا ارادہ تو جنگ کا ہے، ہم آپ کی مدد کریں گے اور ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ میرے سرکار نے فرمایا اللہ اپنے دین کا مددگار ہے، تم نے جس سے وعدہ کیا ہے اب تم بیٹھے رہو گے، میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ تم لوگ جو ہیں بیٹھے رہو اور میرے ساتھ مل کر کے نہ لڑو، اس لیے کہ تم وعدہ کر چکے ہو، اگرچہ تم نے کافروں سے وعدہ کیا ہے مگر اس وعدے کو وفا کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ اب آپ بتائیں اتنی ضرورت ہے دین کے لیے مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لڑنے کی اجازت نہیں دیتے اور دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کاروبار میں ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کس طریقے سے؟ چپل، جوتے، کپڑا، کوئی چیز آپ بیچ رہے ہوں، آنے والا آ کر کے کہتا ہے اتنے میں دے دو، آپ کہتے ہیں میری اتنے میں خریدی نہیں ہے۔ آپ سے کس نے پوچھا تھا اتنے میں خریدی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سیدھا کہہ دیتے کہ اتنے میں مجھے نہیں، مجھے اتنے میں نہیں جمے گا۔ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ مال آیا کہاں سے، بتاتے کہاں کا ہے، اور اس کے بعد اس کو معاذ اللہ بھاؤ بڑھا کر کے جتنے میں آپ نے نہیں خریدا، 50 روپے میں خریدا ہے، کہتے ہیں ہم تو 500 میں خرید کر کے لائے، ہماری خریدی نہیں ہے، اب اس اتنے میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ جھوٹ نہ کہیں۔ اسی طریقے سے لوگ موبائل لیتے بیچتے ہیں تو گرا پڑا ہے، کہیں ڈیمیج ہو گیا ہے تو اس کو وہاں پر کچھ لگا دیتے ہیں تاکہ خریدنے والے کی نظر نہ جائے۔ اسلام یہ دھوکے بازی نہیں سکھاتا، اور ان چیزوں پر اب ہماری نظر بھی نہیں رہتی۔ دھوکہ دہی، جھوٹ، فساد، وعدہ خلافی سب کر رہے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ادھر مریں گے ادھر جنت میں جائیں گے، کیونکہ دامن پکڑا ہے غوث پاک کا، دامن پکڑا ہے غریب نواز کا، دامن پکڑا ہے مخدوم اشرف سمنانی کا، دامن پکڑا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا۔ ارے نادان، جن کے ہاتھ میں ان بزرگوں کا دامن ہوگا نا وہ کبھی دھوکہ دہی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ دامن چوروں کو ولی بنا دیتا ہے۔ تم نے کیسا دامن پکڑا کہ تم دامن پکڑ کر کے نیک بھی نہ بن سکے، ولی بننا تو دور کی بات، نیک بھی نہ بن سکے۔ اور انسان سوچتا ہے کہ میں جو دھوکہ دہی کر رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، اس سے میں بہت ترقی کر لوں گا۔ نہیں، حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو کتنی بھی ترقی کر لے ہم میں سے نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم انسان کتنا بھی کمال ہے، جمال ہے، حضور نے جس کو اپنی جماعت سے باہر کر دیا وہ کبھی عزت پا ہی نہیں سکتا۔